السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، خلیل احمد صدیقی صاحب۔ جی۔ ان کی زندگی، ان کی یادیں اور خاص طور پر ان کے والد بشیر احمد صدیقی صاحب، جو اعظم گڑھ کے شبلی کالج سے وابستہ تھے، ایک بہت اہم نام۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو بنیادی مواد ہے وہ ایک یوٹیوب چینل ہے ذکر کتاب، وہاں ان کے ایک انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اچھا۔ تو اس گفتگو کا مقصد خلیل صاحب کی ذاتی کہانی کے ساتھ ساتھ ان کے والد کی شخصیت کو سمجھنا ہے، اس دور کو سمجھنا ہے۔ جی، وہ سماجی تاریخی پس منظر، ہجرت، پھر نئی زندگی کا آغاز، خاندانی اقدار، اداروں کی تعمیر، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ہاں، تو یہ صرف ایک فرد کی نہیں، ایک پورے دور کی کہانی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خلیل صاحب بتاتے ہیں وہ 1949 میں کراچی آئے، تقریباً 14 سال کی عمر ہوگی ان کی، جی۔ اور اسٹیشن پر حیرت کی بات ہے والد کے شناسوں اور شاگردوں کا ہجوم تھا۔ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ اس وقت تو فون وغیرہ کوئی فون نہیں، واٹس ایپ تو خیر تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کے والد نے کتاب میں لکھا بھی ہے اچھا، کہ ایک طرف عزیز، دوسری طرف شاگرد، قطاریں لگی تھیں۔ مطلب کیسے خبر ہوئی سب کو؟ یہی تو اس دور کے جو سماجی رابطے تھے ان کی مضبوطی دکھاتا ہے، مطلب لوگ جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ ان میں محی الدین فاروقی، محمد اسحاق صدیقی جیسی شخصیات تھیں۔ اسحاق صدیقی صاحب تو وہ ہاں، جن کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا نا، اوہ، ایوب خان کے دور میں۔ جی بالکل، انہیں قید بھی ہوئی تھی تو یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ گہرا جذباتی لگاؤ تھا، کوئی ڈیجیٹل کمیونیکیشن نہیں تھی۔ صحیح، اس وقت کے معاشرے کا کمیونٹی احساس۔ بالکل۔ خاندان کے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یونس صدیقی صاحب، پاپوش نگر والے، وہ بھی جماعت سے وابستہ تھے، اچھا۔ مگر ان کی اہلیہ سینٹ جوزف سے پڑھی ہوئی تھیں۔ یہ کمبینیشن بھی دلچسپ ہے۔ ہاں، اس دور کے لحاظ سے یہ واقعی غیر معمولی بات ہے۔ اور اسی خاندان سے آسیہ صاحبہ، جو ایم بنی، بعد میں سیاست میں آ گئیں۔ جی۔ خیر، کراچی آ کر پھر تعلیم، ڈی جے کالج میں داخلہ لیا۔ ہاں، اعظم گڑھ کا ماحول تو بالکل مختلف تھا، علمی قسم کا۔ بالکل، اور ڈی جے کالج وہ بتاتے ہیں اس وقت لڑائی جھگڑوں کا مرکز تھا۔ کالج سیاست، کامرس کالج کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ محمود اعظم فاروقی صاحب کا بھی ذکر ہے، رشتے کے ماموں تھے اور والد کے شاگرد بھی۔ جی۔ پھر زندگی نے ایک بالکل الگ موڑ لیا، ایئر فورس جوائن کر لی بطور کیڈٹ۔ ہاں، کوئٹہ گئے ٹریننگ کے لیے، یہ ایک بحالہ قدم تھا ان کے لیے۔ لیکن انہیں فلائنگ میں وہ کشش محسوس نہیں ہوئی۔ جی، یہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اشفاق احمد کی پاپ بیتی کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں، کہ اس میں تو ایئر فورس کی بڑی گلیمرس تصویر ہے، بالکل۔ لیکن ان کا ذاتی تجربہ الگ تھا۔ اس وقت ایر مارشل نور خان تھے نا، ایئر فورس چیف، جی۔ جن کا ذکر اشفاق احمد نے بھی کیا ہے۔ تو شاید ہر کسی کا اپنا رجحان ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور ایئر فورس چھوڑنے کا جو واقعہ ہے وہ تو بہت سنجیدہ ہے، جذباتی ہے۔ ہاں، وہ طیارے والا حادثہ۔ جی، وہ پاکستان کوارٹرز میں رہتے تھے، ان کے ایک فلائنگ کے دوست کا طیارہ کریش ہو گیا، بالکل گھر کے پاس۔ اللہ۔ اور والد صاحب بشیر صاحب وہیں قریب تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اوہ، بہت برا ہوا ہوگا۔ ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن جیسا ہو گیا، انہیں شدید ذہنی صدمہ۔ جی، ٹراما۔ تو ان کے انسٹرکٹر آئے والد سے ملنے، انہوں نے مشورہ دیا کہ والد کی یہ حالت دیکھ کر بہتر ہے آپ ایئر فورس چھوڑ دیں۔ کیونکہ آگے ٹریننگ اور سخت ہونی تھی۔ ہاں، اس ایک حادثے نے پورا کریئر پاتھ ہی بدل دیا۔ بالکل، زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسرا میدان چنا، انشورنس کا۔ ہاں، بالکل مختلف، انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان جوائن کی، اور پھر 45 سال اسی شعبے میں۔ جی، سرویئر کے طور پر فائر مرین انشورنس ٹریننگ ایک انگریز باس کے انڈر ہوئی۔ سرویئر کا کام یعنی رسک اسیسمنٹ، چیزوں کو پرکھنا، آگ لگنے کے امکانات دیکھنا۔ جی بالکل، فیکٹریز، گوڈاؤن، جہاز، ان سب کا معائنہ کرنا، دیکھنا کہ خطرہ کتنا ہے، کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اوپر کی کمائی کے مواقع تھے بہت، ہاں، اس دور میں شاید زیادہ تھے۔ لیکن والد کی تربیت، ضمیر، انہوں نے ہمیشہ ایمانداری رکھی۔ یہ اہم بات ہے، یہ ان کی شخصیت کو دکھاتا ہے۔ ایسوسی ایشن میں ان کا رول زیادہ تر سپروائزری رہا۔ ہاں، 70 کمپنیاں ان کے انڈر تھیں، اور انٹرنیشنل کمپنیز کے لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے لیے ایونٹس آرگنائز کرنا۔ امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی سے لوگ آتے تھے۔ یہ تو اس شعبے میں ایک مرکزی حیثیت رہی ان کی۔ لیکن لگتا ہے سب سے گہرا اثر تو والد کا ہی رہا،
بشیر احمد صدیقی صاحب کا۔ جی ہاں، ان کی یادوں میں والد کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔ وہ بتاتے ہیں 12 بھائی بہن تھے وہ لوگ، 3 بھائی 9 بہنیں۔ جی۔ عدیل صاحب وکیل، محسن صاحب اور خلیل صاحب خود۔ اور والد کا رویہ سب بچوں سے، حتیٰ کہ دوسروں کے بچوں سے بھی انتہائی احترام کا۔ ہاں، یہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ بچوں سے بھی بڑوں جیسا سلوک کرتے تھے، کوئی طرفداری نہیں۔ یہ پیرنٹنگ کا ایک الگ ہی انداز ہے، آج کل شاید کم ہو۔ بالکل۔ اور اعظم گڑھ کے گھر کی مہمان نوازی وہ بھی قابل ذکر ہے۔ ہاں، گھر کا پچھلا حصہ مسافر خانہ تھا، گاؤں سے، جونپور سے لوگ آتے تھے، الہ آباد جانے والے رکتے تھے۔ جی، نور حسن صاحب کا ذکر کیا، ان کی والدہ کو پکانے کا شوق، والد کو دعوتوں کا۔ گھر میں ڈسپلن والد کے ذمے، اور والدہ تحفظ دیتی تھیں، پناہ گاہ تھیں۔ جی، اور بزرگوں کا احترام، رشید احمد صدیقی صاحب، ان کے پھوپھا، ان کا ذکر بڑے ادب سے کرتے ہیں۔ اور والد کی یادداشت کہ ہزاروں طالب علموں کو نام سے جانتے تھے۔ رضوان پھوپھا نے بھی بتایا، یہ صرف پڑھانا نہیں تھا، یہ ایک ذاتی تعلق تھا شاگردوں سے۔ پھر وہ اسٹیٹ بینک والا واقعہ خوب چند صاحب کا۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ خوب چند صاحب پہلے اعظم گڑھ میں ڈیپٹی کلیکٹر تھے، بعد میں ہندوستانی سفیر بنے۔ جی، تو وہ اسٹیٹ بینک آگے سیدھا بشیر صاحب سے ملنے، بغیر بشیر صاحب انہیں پہلے گورنر کے پاس لے گئے، پروٹوکول کا خیال رکھا۔ ہاں، پرانی شناسائی تھی۔ خوب چند صاحب نے ان کے گھر پاکستان کوٹرز آنے کی خواہش بھی کی۔ لیکن اس ملاقات کا انجام حیران کن تھا۔ بالکل، کچھ عرصے بعد گورنر نے بشیر صاحب کو بلایا اور ایک فائل رکھی سامنے، انٹیلیجنس کی۔ موٹی سی فائل۔ اس میں اس ملاقات کی پوری ٹرانسکرپٹ، لفظ بہ لفظ، اور تصاویر بھی۔ 1950s میں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، مطلب نگرانی کا یہ عالم تھا۔ ہاں، شاید اس لیے کہ بشیر صاحب ڈپٹی گورنر تھے اور خوب چند ہندوستانی سفیر تھے، معاملہ حساس ہو گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ خیر، بشیر صاحب کا اصل کام تو شبلی کالج تھا۔ جی، شبلی کالج۔ وہ بتاتے ہیں جب والد نے چارج لیا وہاں تشدد عام تھا، پرنسپل کو رزلٹ کے دن بھاگنا پڑتا تھا۔ اللہ رحم، اس ماحول کو انہوں نے بدلا، ایک منظم ادارہ بنایا۔ یہ بڑا چیلنج تھا۔ طلبہ کے گروہ تھے، علاقائی تعصبات تھے، بلیا وغیرہ کے لڑکے۔ اور انہوں نے ہینڈل کیسے کیا، وہ حکمت عملی قابل غور ہے۔ ہاں، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ایک تو یہ تاکہ کوئی ایک گروپ حاوی نہ ہو، جی، اور دوسرا جو سب سے شرارتی لیڈر تھے انہیں نکالا نہیں، انہیں چینلائز کیا۔ کسی کو نوکری دلوا دی، کسی کی چکی کھلوا دی، کلرک بنوا دیا۔ جب وہ مصروف ہو گئے تو پھر وہی لڑکے دوسروں کو قابو میں رکھتے تھے۔ یہ بڑی سوشل انجینئرنگ تھی ایک طرح کی۔ بالکل، صرف سختی نہیں، مسئلے کو سمجھ کر حل نکالا، کانفلکٹ ریزولوشن۔ جی، اور کالج کا معیار بھی بلند کیا، علمی ادبی مرکز بنایا۔ گورنر کو بلایا، مشاعرہ کروائے، لائبریری کے لیے وزیر خزانہ شعیب صاحب سے فنڈ لیا۔ اور وہ سیٹی والا نظام؟ ہاں، 1 سیٹی پر درخت کے نیچے جمع، 3 سیٹیوں پر اسمبلی ہال میں کرسیاں اٹھا کر۔ بڑا ایفیشنٹ لگتا ہے۔ اور خود بھی علمی شوق رکھتے تھے، کتابیں پڑھنا، شام کو شبلی منزل جانا۔ جی، دارالمصنفین نیاز احمد صدیقی صاحب اور ڈاکٹر حفیظ کے ساتھ علامہ صباح الدین عبد الرحمن کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہیں دارالمصنفین سے جڑا ایک اور کام کیا انہوں نے، پیرسی کا مسئلہ۔ ہاں، پاکستان میں دارالمصنفین کی کتابیں بہت پائریٹ ہو رہی تھیں، ادارے کو مالی نقصان ہو رہا تھا۔ تو بشیر صاحب نے جی، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ذریعے کوشش کی کہ دارالمصنفین کو پاکستان میں رائلٹی ملے۔ اور وہ کامیاب ہوئی۔ جی، کامیابی ہوئی، اور اس سے ادارے کو کافی مالی فائدہ ہوا، استحکام ملا۔ یہ ان کی علمی اداروں سے وابستگی تھی۔ جب علامہ صباح الدین اس سلسلے میں لاہور آئے تو خلیل صاحب کے گھر ہی ٹھہرے تھے۔ جی، یہ تو والد کی بات ہوئی، خلیل صاحب نے خود بھی تو سفر کیا کیریئر کے سلسلے میں۔ ہاں، انہوں نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا ہے، ڈھاکہ گئے تھے 1971 سے پہلے۔ جوٹ میلز کے سروے کے لیے۔ جی، اور انہیں وہاں کے لوگ، ماحول بہت پسند آیا۔ وہاں کے لوگوں کی ذہانت، تعلیم سے متاثر تھے۔ اور ملک ٹوٹنے پر افسوس کرتے ہیں۔ بہت۔ وہاں دوست بھی بن گئے تھے، ایک کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا، احتشام، شبنم، ندیم وغیرہ۔ ان کی یادوں میں جنرل اسلم بیگ کا بھی ذکر ہے، شبلی کالج میں والد کے شاگرد تھے، MSF کے لیڈر تھے وہاں۔ اچھا، بعد میں پنڈی میں ملاقات ہوئی ان سے؟ پھر اعظم گڑھ کے کھیل کود،
हॉकी, हिंदू छत्री कॉलेज से मुकाबला, अक्सर लड़ाई हो जाती थी। जी। और वालिद की अपनी क्रिकेट टीम थी, कमिश्नर, कलेक्टर सब खेलते थे उसमें। हॉकी वाली लड़ाई का किस्सा तो बड़ा अजीब है। हाँ, वो जो मुसलमान लड़के पिट गए थे, जी। फिर बदला लेने गए हॉकी स्टिक्स लेकर। रास्ते में एक मौलवी साहब वुजू कर रहे थे, वो भी साथ हो लिए, समझे मजाक है। और वहां जाकर हमला कर दिया। हाँ, और फिर जब बशीर साहब को पता चला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिन लड़कों को चोट नहीं भी लगी थी उन्हें भी जख्मी जाहिर करवाया, चारपाइयों पर लिटाया और जुलूस निकाल दिया। मतलब मजलूम बन गए। हाँ, ताकि मामला बढ़े ना, वहीं ठंडा हो जाए। बड़ी अजीब हिकमत अमली थी, मगर शायद काम कर गई। वाकई उस वक्त के लिए शायद जरूरी हो। खलील साहब अफसोस करते हैं कि उनकी नस्ल ने जो अक़दार सीखी थीं, खुलूस, मोहब्बत, एहतराम, कनात, जी। वो कहते हैं शायद अगली नस्लों में उसी तरह मुंतकिल नहीं हो सकी। ये एहसास अक्सर पुरानी नस्ल को होता है। उनकी अपनी जिंदगी भी बहुत भरपूर रही। 90 साल से ज्यादा उम्र है अब। माशाल्लाह। कहते हैं सबसे सुनहरा दौर वालिदैन के साथ गुजरा। वालिद उनके हीरो थे। जी। शादी उनकी अरेंज्ड हुई। अहलिया प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की भंजी थी। और वो शादी मोहब्बत में बदली। 60 साल की रफाकत रही। अब वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन। पाकिस्तान में जिंदगी सादगी से शुरू की। एल्यूमिनियम क्वार्टर्स, फिर पाकिस्तान क्वार्टर्स, फिर पापोश नगर में मकान बनाया, ब्रदर इन लॉ यूसुफ साहब की मदद से। फिर नाजिमाबाद में किस्तों पर प्लॉट लिया, घर बनाया। जी। वालिद ने भी कोई बड़े क्लेम्स नहीं लिए थे, कनाअत पसंद थे। ये उस दौर की मिडिल क्लास जिंदगी थी, मेहनत वाली। और ये पूरा इंटरव्यू, इसका सबब भी कितना दिलचस्प है। हाँ, वो आखिर में पता चला कि ये एक गलतफहमी से हुआ। खलील साहब किसी मेडिकल असिस्टेंट का इंतजार कर रहे थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। और उन्होंने समझा फोन उसी का है। हाँ, जब इंटरव्यू लेने वाले पहुंचे तब गलतफहमी दूर हुई और ये इतनी कीमती गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई। वाकई खूबसूरत इत्तेफाक। तो आज हमने खलील साहब की ज़बानी, उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बात और ख़ासकर उनके वालिद बशीर अहमद सिद्दीकी साहब की शख्सियत, उनके असूल, उनकी इंतज़ामी सलाहियतें, शिबली कॉलेज के लिए उनके खिदमात, इन सब की एक झलक देखी। जी, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये किरदार साजी है, इदारा साजी है। बदलती दुनिया में असूलों पर कायम रहना है। बिल्कुल, सबक है इसमें। और ये गुफ्तगू एक सवाल ज़रूर छोड़ जाती है। बशीर अहमद सिद्दीकी जैसी शख्सियत, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में तकसीम के बाद नए मुल्क में न सिर्फ खानदान संभाला बल्कि शिबली कॉलेज जैसे इदारों को बनाया, चलाया। उनकी लगन, दियानतदारी, हिकमत अमली, बेलौस खिदमत। आज के दौर में जब हम क़यादत में, मुआशरे में इन चीज़ों की कमी देखते हैं, हाँ, तो उनसे क्या सीखा जा सकता है? उन्होंने कैसे मुश्किल हालात में इदारों को तरक्की दी, इस पर गौर करना शायद आज बहुत ज़रूरी है।